थर्ड सेशन एंड दिस थर्ड सेशन इज द सेशन जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जिन्होंने स्टेप्स लिए इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, एंड इन कम्युनिटीज को इंगेज किया, दे हैव गिवन देयर ईयर्स ऑफ लाइफ, देयर हार्ड वर्क, देयर एफर्ट्स के इन बच्चों को इनरोल किया जाए, इनको तालीम दी जाए. What are their thoughts? I'm talking about non-profits, I'm talking about government, national and international campaigns which has been deployed for the out-of-school children specifically. And I'm really glad कि हमारे पास जो 3 speakers इस particular session के हैं, they will talk about their personal experiences in enrolling and in engaging and making sure कि education in out-of-school children तक पहुंचे. So for this particular session, Aisha Dilawar will actually engage our speakers and help us understand what is the impact evaluation of the work that has been done for this particular challenge. Thank you so much, Zainab, for the introduction. Assalamu alaikum and a very happy Independence Day to our dearest nation. 22.8 million figure and facts. ये फिगर एंड फैक्ट्स जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक फिगर है कि पाकिस्तान के 22.8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. लेकिन बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन 22.8 मिलियन को फिगर नहीं बल्कि एक लाइफ समझा और उनके लिए कुछ काम करना शुरू किया, उनके लिए एक जद्दोजहद शुरू की. आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने उन ही चंद अजीम शख्सियात को दावत दी है कि वो जो उन्होंने उन 22.8 जिंदगियों के लिए काम किया है वो यहाँ पे आए और हमारे साथ अपना वो एक्सपीरियंस, अपनी वो सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करके हमारे नेशन को और मोटिवेट करें कि हम इन 22.8 मिलियन को 0% पे दीजिए कि पाकिस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो एजुकेशन से, जो तालीम से महरूम. मैं अपनी गुफ्तगू का यही भी इख्तिताम करते हुए अपने स्पीकर्स के साथ आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी. I would like to introduce with our first speaker is Wanda, who is founder of 60 Million Girls. The organization is completely volunteer run and raises funds for education projects for girls in the developing world. I warmly welcome you, Wanda, on this platform. And you are the one who one of the person who believes on that education for all children, regardless of gender, regardless of wealth, regardless of birth of place. So I really I would like you to share your journey with us about the 60 million girls, how you started, how this idea triggered in your mind, and how successful your organization now. My second question with you is, what about the current pandemic situation, Wanda? Like currently, how successful your organization is in providing ICT-based education to those girls in this pandemic situation? And moving to my last question with you is, like, Wanda, kindly enlighten and share with us your future strategy with regard to this COVID-19 situation and ICT-based education. Over to you, Wanda. Thank you very much. I really appreciate this opportunity to speak and to be in this very interesting group of colleagues, all working, as you mentioned, towards the same goal. As you said, 60 Million Girls is a volunteer-run public foundation. We're based in Montreal, Canada. We started in 2006. Since that time, we've invested 3.4 million Canadian dollars in 26 projects in 14 different countries, always partnering with Canadian NGOs to bring quality education to the most vulnerable and marginalized children in the world, with a specific emphasis on ensuring girls always make up at least 50% of class size and are not forgotten in decisions on content and format. The projects we've supported over the years range from primary and secondary school construction to teacher training,
school fee payment, girls' clubs, remedial classes in refugee camps, accelerated learning in conflict situation, psychosocial counseling for girls affected by HIV/AIDS, developing culturally appropriate pedagogical content for Indigenous communities, among many other projects. We work almost exclusively in rural, isolated communities with partners who are present for the long haul, with great experience and engagement with the people in the communities where they work. In 2012, our foundation decided to set up a research and development team. At that point, we had about 6 years experience supporting education projects, and we're always closely following the data, research, metrics related to successful intervention in promoting quality education. But we felt that there were few innovative approaches being considered, especially for children in very remote area with few teachers and very poor infrastructure. As it turned out, a field trip to one of the projects we were supporting in Sierra Leone at that time was the spark from which we eventually developed a model of e-learning, which we call the Mobile Learning Lab. Our partner in Sierra Leone had been providing access to computers to high school girls in the projects we were supporting. Without electricity nor internet access, the program was limited to teaching girls basic skills like learning to type with Word and using Excel. The laptops were charged using loud, noisy, costly generators, but the girls still loved the opportunity and felt they were part of the future. At the same time, our R&D team had already been looking at computer-based programs such as Khan Academy, and it was really nice to see Lauren earlier on, which, as you know, is a math tutorial program. As I met and talked with the girls in Sierra Leone, I just kept thinking how great it would be if these girls had access to programs and content like Khan Academy. I felt it could be real help in supporting them learning in often overcrowded classes with teachers who rarely had any formal training nor had gone beyond high school themselves in many cases. So back in Montreal, we loaded KA Lite, the offline version of Khan Academy, onto USB sticks and sent them back to our partner in Sierra Leone. But we did add one caveat. We said, don't tell the girls how to use KA Lite. Because we had also been following the work of Sugata Mitra and his hole-in-the-wall model, which showed that children could access content in meaningful ways for self-directed learning. And what Sugata Mitra had shown was exactly what we saw in Sierra Leone over and over again. Children can learn on their own, and when given access to a range of quality content, they become more engaged learners, more motivated, and gain substantially in self-confidence. So the Mobile Learning Lab consists of a server called Rachel, on which up to 1 terabyte of academic content is downloaded. We provide quality tablets and headphones and a solar charging system to charge the Rachel and the tablets. The tablets connect to the Rachel server via Wi-Fi, so there's no internet needed. We did a 1-year evaluation project in 8 communities in northern Sierra Leone in 2012. 3 of these 8 communities were control villages. Over 1,000 students were followed and evaluated for math literacy and cognitive skills before and after the intervention. Both math and literacy scores went up substantially for the children with access to the Mobile Learning Lab, despite there not being any guidance as to which programs they should use. So the kids could go on whatever programs they wanted to. But even more interesting to us was the great enthusiasm the children had for this after-school model. There was over a 90% attendance rate over the school year, and children would be lining up at the Mobile Learning Lab, even on days they weren't assigned, in the hopes that they would take the place of another child if they didn't show up. And teachers spoke of more enthusiastic and engaged students in class, greater peer learning, and working together. In the Mobile Learning Lab context, the children could do as they wished, and so naturally and frequently would share what they were learning on individual tablets. That peer learning effect was even noted in the communities afterwards, as children more often worked together to solve problems or challenges they were facing. But what was most appealing to us was the fact that access to the Mobile Learning Lab increased students' self-confidence and self-motivations. These students we support around the world, as TechMill does,
face so many deep challenges and obstacles in their lives. If the Mobile Learning Lab can give them the sense that they can help themselves with knowledge they can get on their own, then we feel that the Mobile Learning Lab can help keep school dropout rates down and encourage all children, in particular girls, to continue studying in whatever form that might be. Girls in particular can also have access to content about sexual health and reproduction that they wouldn't get anywhere else, or for which they would be too shy to ask. Students can learn about topics in a fun and interactive way, which they would never even likely know about without access to this huge array of academic content. From STEM to literacy to history, geography, coding, music, and so much more. And your question of how does this fit into the present pandemic we're living in? With social distancing, the Mobile Learning Lab can still be useful since children can access the Mobile Learning Lab outdoors or indoors while keeping a safe distance. The Wi-Fi signal extends to 2 classroom widths, and up to 50 students can connect to the server at any one time. And maybe this can be the time to consider, as was discussed with many of the other speakers, to build back better. The classic approach to teaching that was developed almost a century ago in the industrial age is not suited to our learning needs anymore, and especially so in isolated area with poor access to content, overcrowded classes, and teachers with meager training. The Mobile Learning Lab will not replace the teacher, but can initiate children to self-directed learning and let them learn in a way that is customized and best suited to them. And this will be particularly important as schools reopen, where children will be behind in so many different ways. The other thing that the Mobile Learning Lab can do is provide health and safety information to serve as a source of learning about keeping safe during this pandemic or possible future ones, and including HIV/AIDS and Ebola. And the Mobile Learning Lab isn't limited to academic content for students only. Agriculture and health information can be of great benefit to the whole community. And a number of our partners are actually using it as a basis for teacher training in remote locations. And of course, content can be contextualized based on language and curriculum needs of each particular community. To date, there are close to 100 mobile learning labs in use in over 20 countries in a variety of settings, in class learning, after school self-directed learning, as part of a community center open to all, for accelerated learning, in girls clubs, for sexual health and reproduction information, in high schools and primary schools, as e-libraries, and so much more. While we've financed about 60% of those mobile learning labs now in use, the rest have been put in place by NGOs who have contacted us, found their own funding, and who we've helped to technically put the model in place at no charge, of course. There's now an ongoing project testing the Mobile Learning Lab concept specifically for children with physical and learning disabilities, and we believe the possibilities are really endless. Recently, our research and development team has been at work curating a list of some 1,000 new links to offline and some web-based content that is free, easily accessible, and available in many languages. That information will be up on our website in early September, or you can contact us directly and we'll send you the list by email. Again, I really appreciate this opportunity to be able to share what we've done, and I'm open to any questions, whether today or at any other time. You can simply contact us through our website. And again, I thank TechMill very much for organizing this event and for inviting us. Thank you so much, Wanda, and I really believe that your organization is doing great, and your organization is the one of them that who is believing and who is creating the world, the balanced world for all in the terms of technology, in the terms of e-health and everything, and that's the very great thing which your organization are doing. Now move forward to our next speaker. हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है सलीम अहमद मोहम्मद सलीम अहमद रांझा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं अखुवत में एंड आल्सो अ डायरेक्टर इन तालीम फाउंडेशन, बोर्ड मेंबर हैं न्यू टेक एंडोमेंट ट्रस्ट में एंड कोऑर्डिनेटर हैं वॉन मानिया प्रोजेक्ट में.
سلیم رانجھا صاحب، آپ کی آرگنائزیشن تعلیم فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کری ہے ای ہیلتھ، ای اسکلز، ای لرننگ، اور اسپیشلی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کام کری ہے بلوچستان کے وہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ بیسک فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں، نہ ہی بجلی جیسی، گیس جیسی، ایون فوڈ جیسی بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ ان ایریاز میں موجود نہیں ہے۔ میرا تعلق خود بلوچستان سے ہے، اس لیے بلوچستان کے جو حالات ہیں، جو ایجوکیشن کے حالات ہیں، اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ تقریباً جس طرح کہ میں نے جانا کہ 5000 یا اس سے زیادہ کے بوائز اینڈ گرلس کو آپ لوگ جو ہیں ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں ای ٹیک کے تھرو۔ تو میں آپ سے یہ، جس طرح کہ بلوچستان کے ابھی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 46% ہے، یعنی کہ بلوچستان میں تقریباً 3.6 ملین بچے ہیں، جس میں سے اونلی 1.3 ملین وہ بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، باقی کے 2.3 ملین وہ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، جنہوں نے میرے خیال میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ اسکول جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے بلوچستان کے ایسے انٹیریئر ایریا سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ ایسا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ وہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو وہ صرف مشکلات ہی دیکھتا ہے، کبھی کھانے کے پیچھے بھاگنا، کبھی پانی کے پیچھے بھاگنا، بجلی تو وہ کو سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں بجلی بھی چاہیے، کھانا ہی یا پانی ہی ان کو مل جائے تو۔ اور وہاں پہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کام کری ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ اب بلوچستان کا یہ سفر جو آپ لوگ نے اسٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی وہ جو ایریاز ہیں وہاں تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آپ لوگ وہاں تک گئے ہیں، آپ لوگ نے وہاں پہ ایجوکیشن فراہم کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ نے ڈیجیٹل اور آئی سی ٹی بیس ایجوکیشن جو ہے ان بچوں کو فراہم کی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آج کل کی جو سچویشن ہے بلوچستان میں، تو یہ سچویشن بہت ہی زیادہ اس لحاظ سے ایجوکیشن بہت پیچھے لے گیا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں بلوچستان کو، ان حالات میں، لاک ڈاؤن کے حالات میں، تو آپ کی آرگنائزیشن اس مشکل مرحلے سے کیسے گزری ہے، کس طرح سے فیس کری، کس طرح سے اس کو ہینڈل کری ہے، اور اسی طرح سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی ان بلوچستان کے بچوں کے بارے میں بتائیں، یہ 2.3 ملین آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، یا آپ کی نظر سے ہم فیوچر میں ان کو کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہوں گے؟ اوور ٹو یو سلیم رانجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ I would like to know, should I speak in English or Urdu? Whatever for you, easy. سر اردو وڈ بی بیٹر، ہماری 51 کی آڈینس ہے انگلش میں بولوں اردو میں؟ سر اردو میں بولیں، 51 کی ہماری آڈینس جو ہے ویبینار میں ہے اور لائیو بھی ہے، تو دیز آر آل بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں اردو میں بات کر سکوں، اور میرے خیال میں اگر جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپریس اپنی زبان میں، مادری زبان میں کر سکتے ہیں، کسی اور میں شاید نہیں کر سکتے، تو اور آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آپ کی مادری زبان میں، تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں اردو میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں اس لیے بٹ ریلکٹنٹ کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی تھے تو شاید مجھے انگریزی بولنا پڑتی۔ اینی وے، رومی کہتے ہیں جی، 3-4 چیزیں میں آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ بخاری کی پہلی آیت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، جو آپ کی نیت ہوگی آپ کا رزلٹ وہی ملے گا۔ رومی کہتے ہیں کہ یو آر واٹ یو وانٹ ٹو بی، اور ڈینگ زیاؤ پینگ کا ایک بڑا مزدار ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہی آپ کی سب سے بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو میری زندگی کا سفر جو ہے وہ ساری کی ساری اپرچونٹی ہے، اپنے چیلنج کو کنورٹ کرنا ہے اپرچونٹی کے اندر۔ میرے والد صاحب، I was born in 1961، میرے والد صاحب میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جیل میں گئے تھے۔ جب وہ جیل میں گئے تو اس وقت اس سے پہلے کبھی اسکول نہیں گئے تھے، ان کی عمر 23 سال تھی۔ He never went to school before going to jail۔ 6 سال کے بعد جب وہ جیل سے واپس آئے تو وہ ایم اے کر کے واپس آئے تھے۔ تو اگر ایک آدمی جیل میں ایم اے کر سکتا ہے تو اس کے بیٹے کو بھی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں وی ایس نیپال نے اپنی کتاب بیونڈ بلیف میں لکھا ہے،
اور آئی ایم سو پراؤڈ کہ ایک قیدی جو جیل میں گیا تو ان پڑھ تھا، جب نکلے تو ایم اے کر چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے لاء کیا، انہوں نے مجھے پڑھایا، میری بہن کو پڑھایا. آج میں اخوت کا بورڈ ممبر ہوں اور میری بہن الخدمت کی پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے، ویمن ونگ کی، الحمدللہ. اسی طرح ہمارے اوپر سود کا قرضہ تھا. جب سود کا قرضہ اللہ نے ہم سے جان چھڑائی، جب پتہ چلا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو ہم نے اس کے خلاف کام شروع کیا. سب سے پہلے اپنے گھر کو سود سے پاک کیا. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اخوت کی وہ 4 یا 5 لوگ جنہوں نے اخوت سیٹ اپ کی، ان میں سے میں بھی ہوں، اور میری بیوی نے پہلے 10,000 روپے دیے اخوت سٹارٹ کرنے کے لیے. آج الحمدللہ 4 ملین فیملیز کو 140 ارب روپے بغیر سود کے ہو سکتے ہیں. امیجن کیجئے ایک آدمی جو 2 سال پہلے سود کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور 2 سال کے بعد وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے بغیر سود کے آرگنائزیشن بنانی ہے جو کم پچھلے 400 سال میں نہیں بنی تھی. تو آج 140 بلین روپے پیش کر دیے گئے 4 ملین لوگوں کو. ہم جو اس وقت 10 یا 15 یا 20 لوگ اس فورم میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم ایک ایک نیت کر لیں تو کیا کچھ زندگی میں نہیں ہو سکتا. آؤٹ آف چلڈرن اسکول، مجھے یاد ہے جب میں 2015 کے اندر جب میں سیکٹری بی آئی ایس پی بنا، تو انہی دنوں میں میرے بہت اچھے دوست، پیارے دوست ڈاکٹر طارق چیمہ اسٹرگل کر رہے تھے آؤٹ آف چلڈرن اسکول کی. مجھے خوشی ہے کہ میں طارق چیمہ صاحب کا دوست ہوں. وہ بندہ جس نے پاکستان میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب ان بچوں کو اسکولوں میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں جن کا کوئی نہیں تھا. ہم لوگوں نے بہت سنا، بہت پڑھا کہ جی 22 ملین بچے یا اس وقت 26 ملین بچے تھے اسکولوں میں باہر ہیں. ہمارے وزراء نے، ہمارے سفراء نے، ہمارے کنسلٹنٹس نے، ایوری بڈی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ، بٹ آئی کوڈ ہارڈلی ایور سی کہ کچھ کرے بھی. طارق چیمہ صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی کرنا شروع کیا. جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو ان دنوں میں، اس سے پہلے وسیلہ تعلیم شروع ہوا تھا. وسیلہ تعلیم کے 2010-11 میں شروع ہوا. 2015 تک 5 ملین بچے، 5 لاکھ بچے اسکولوں میں گئے تھے. تو میں سیکٹری بی آئی ایس پی کے ہوتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میں سیکٹری بی آئی ایس پی نہیں ہوں، میں سیکٹری وسیلہ تعلیم ہوں. ایک سیکرٹری کے ایمفیسس کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ 5 لاکھ بچے جو اسکولوں میں گئے تھے، 1 سال کے اندر 15 لاکھ ہو گئے. بی آئی ایس پی کا پروگرام 32 ضلعوں میں تھا، ہم نے اس کو بڑھا کے 50 میں کیا. اب وہ 100 میں ہونے والا ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر وہ جو اس وقت تقریباً 35 سے 40 لاکھ لوگ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اگلے 2 سال میں وہ 60 لاکھ نہ ہو جائے. سیکنڈ، اسی طریقے سے بلوچستان کی جو اسکولوں کی سٹوری ہے وہ بھی اس طرح کی ہے کہ ظفر قادر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جب وہ گئے ایز اے ڈپٹی کمشنر 1989 میں، تو کولو میں نہ اسکول تھا، نہ کالج تھا، نہ اسپتال تھا، نہ پکی سڑک تھی، کچھ نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ میں ان کے پاس بڑی اچھی آپشن تھی کہ اپنے بچوں کو ایچ میں داخل کرا دیتے، اپنی بیٹی کو کانوینٹ بھیج دیتے. انہوں نے کہا نہیں، میں جہاں پوسٹڈ ہوں میں وہاں پہ اسکول بناؤں گا، اور میں اپنے بچوں ایسا اسکول بناؤں گا جس میں میرے بچے بھی پڑھیں گے اور اس میں دوسرے لوگوں کے، سرداروں کے بچے بھی پڑھیں گے اور عوام کے بچے بھی پڑھیں گے. پہلا تعلیم فاؤنڈیشن اسکول کولو میں بنا. اس کے بعد مستونگ، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، زوب، لورا لائی، پشین، ہر جگہ اسکول بن گئے. 8 اسکول انگلش میڈیم کو ایجوکیشن، گرامر، جن میں قرآن کورس کا حصہ تھا. 2011-12 کے قریب جب بلوچستان میں روائٹ شروع ہوئے تو 2 آپشنز تھیں، یا اسکولوں کو بند کر دیا جائے یا ان کو اپ گریڈ کیا جائے. جب ایک بڑی مزدار سینگ ہے جی، I'm forgetting کس کی ہے، کہ جب آپ کے لیے کوئی انہیلپفل یا غیر ایسے عوامل سامنے آئیں جو آپ کے لیے پازیٹیو نہ ہوں، تو اس وقت نیچے نہ جائیے گا، اوپر چلے جائیے گا. جب آپ ایفرٹ کرتے ہوئے آپ کو کنفنٹریشن آ جائے، آپ کو کمپٹیشن آ جائے، تو آپ اپنا لیول جب نیچے کرتے ہیں تو نیچے اور زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے.
آپ وہاں سے اوپر چلے جائیں تو اللہ آپ کے لیے زمین. اسی پوری اگر ملیشیا کی تھیری جو بلو ایشین اسٹریٹجی وہ ہے یہ کہ ڈونٹ کمپیٹ فار ریسورسز, گو ویئر دیر از ایمپل ریسورسز. تو یہی ہماری فلاسفی ہوئی. ہم نے کہا کہ بلوچستان کے جو اسکول جہاں پہ تعلیم جن کو کنٹینیو رکھنا مشکل ہو رہا ہے, آئیے ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں. نیکسٹ لیول کا مسئلہ ہے وہاں ٹیچرز نہیں رہ رہی تھیں. پنجاب سے کچھ 300 ٹیچرز وہاں گئی ہوئی تھیں, وہاں پر ان کو ریٹین کرنا پرابلم ہو رہا تھا. کیا سولوشن کیا دیا کہ ٹیچرز کو ریپلیس کر دیا جائے ود ویڈیو کنٹینٹ. اب ویڈیو کنٹینٹ چلانے کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی؟ آپ یاد کریے 2011-12 کی بجلی کا پاکستان کا کرائسس. بلوچستان میں تو 2 دن بجلی نہیں ہوتی تھی. ان سکولوں کو سولر کر لیں. سکول سولر ہوئے, اسمارٹ بورڈ لگے, لیپ ٹاپس آئے, ویڈیو کنٹینٹ بنا. آج وہی چیز ساؤتھ ایشیا کا پہلا ای لرننگ کا سیٹ اپ شروع ہو گیا. وہی چیز بلوچستان میں 8 سکولوں سے 10 سکول اسلام آباد میں بنے. ایک سکول ان میں سے میرے گاؤں میں بنا. مجھے کل بڑی خوشی سے کل وائس آف امریکہ نے انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل پہ جو پاکستان کے پروگرام کیا ہے وہ میرے گاؤں کے بارے میں تھا. میرے گاؤں میں تقریباً 5,000 فیملیوں کو بغیر سود قرضے پیش کیے جا چکے ہیں. وہاں بے روزگاری نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں کے لوگ سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. وہاں کے لوگ مسجد میں جا کے اخوت سے قرضہ لیتے ہیں اور لینے والے جو ہیں وہ بعد میں دینے والے بنتے ہیں. بڑی خوشی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر مہینے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ گاؤں کے لوگ اکٹھا کر کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اخوت کو. سیکنڈ, اس گاؤں کے اندر سرکاری ہسپتال میں ہسپتال ڈاکٹر غیر حاضر نہیں ہے. وہاں پہ دوائی ناپید نہیں ہے, بلکہ مسجد کے ساتھ ایک دوسرے کمرے کے اندر ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے جو لنکڈ ہے لاہور کے ایک ہسپتال کے ساتھ, اور ڈاکٹر کی تنخواہ بچا کے وہیں گاؤں کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینس لے لی گئی ہے. گاؤں میں 30 روپے کی پرچی سے کسی کا بھی مریض کا علاج ہو سکتا ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ کووڈ میں یہ سب کچھ چلتا رہا. تیسرے نمبر پہ اسی میں ای لرننگ, اٹس ون آف دا فرسٹ اسکول ان پنجاب جہاں ای لرننگ کا سولوشن پچھلے 8-9 مہینے کوئی 2 سال سے چل رہا ہے. اور میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں کہ ای لرننگ کے دنوں میں کووڈ کے دنوں سے پہلے جب اسکول بند نہیں ہوئے تھے تو وہاں جو پریزنٹیشن کی تھی وہ لاہور یا اسلام آباد کے بہترین اسکولوں کے اندر ای لرننگ کی اویئرنیس کے لیے وہ نہیں ہوئی تھی. جو ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے اسکولوں نے کہ بچوں نے اسمارٹ بورڈ کے اوپر وہ پریزنٹیشن اٹینڈ کی تھی. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں. آپ یہ خواب دیکھیں ہم سب مل کے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے شاہد صاحب سے مل کے کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان میں نہیں رہتا لیکن خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے 26 ملین بچوں کو اسکول بھیجیں گے. اگر ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مہنگے کپڑے پہن کے, مہنگے جوتے پہن کے, مہنگے کھانا کھا کے بات کرتے رہیں گے کہ یہ 26 ملین یا 22 ملین بچوں کو اسکول کس طرح بھیجنا ہے تو نہیں جا پائیں گے. اگر ہم یہ کر لیں کہ میں نے ایک بچے کو, میں نے 10 بچوں کو, میں نے 100 بچوں کو, میں نے 1000 بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, تو شاید جو لوگ اس فورم میں بیٹھے ہیں ہم بھی کوئی 25-30 ہزار لوگوں کو اسکول بھیج دیں گے. طارق چیمہ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں. طارق چیمہ اگر ذریعہ بن سکتے ہیں 10 لاکھ بچوں کے 9 لاکھ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے, تو کیا ہم سب مل کے 22 ملین بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ کیا وہ اسکول تکمیل جس طرح ہے, کیا ہم سرکاری اسکولوں میں ایک تکمیل نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم انویسٹ کریں گے انفراسٹرکچرز کے اوپر, بلڈنگز کے اوپر, سیلریز کے اوپر, تو نہیں ہو پائے گا. ہمیں سروسز کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ان سروسز کو سے ان بچوں کو اسکول بھیجنے کا ذریعہ بنانا پڑے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کلونیلزم نے جو ایک کام کیا, ہمارے بچوں کو جاب سیکر بنایا, ہمیں ان کو جاب گیور بنانا ہے. اگر آج بچے کو آپ 2ری, 3ری, 5ویں میں اس طرح ٹرین کریں کہ وہ نوکری لینے والا کی بجائے دینے والا بنے اور نوکریاں آگے بانٹنے والا بنے, اور وہ صرف انٹرپرینور ہو سکتا ہے.
بڑے سے بڑا سرکاری افسر بھی ہے جو ہے نا وہ جاب سیکر ہے، لیکن ایک کھوکھے والے پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ جاب گیور ہے. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آئیے ایک انٹیگریٹڈ ماڈل شروع کریں، باتوں سے زیادہ عمل پہ یقین کریں، اور جو وہ کہتے ہیں نا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. جس دن آپ کے 150 اسکول 15 اسکول ہیں آپ کے تکمیل کے، جس دن یہ 15 اسکول اس کو تکمیل میں پر لانے میں کوئی چیز نہیں ہوگی. ہمارا کام پہلا قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اقرا کا لفظ جو ہے قرآن پاک کا پہلا لفظ کام سٹارٹ کر رہے ہیں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اقرا کرنا کام شروع کیجئے، نیت کیجئے، اللہ کی مدد پہ یقین کیجئے. مجھے ڈاکٹر شاہد کی وہ بڑی مزدار بات ہوئی کہ میں نے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اور ہے یا نہیں ہے تو میں یہ کروں گا. سر جو خانہ کعبہ کے سامنے اقرا کے لیے کام کرتا ہے، اور اقرا بڑا مزدار کام ہے. بدر میں جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزادی کے لیے ایک فگر دی ہے کہ جو 10 لوگوں کو پڑھا دے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. کیا آج ہم 25 لوگ یا 30 لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں نے 10 بندوں کو پڑھانے کا ذریعہ بننا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر بدر کے کفار کو 10 لوگوں کو پڑھانے پہ قید سے آزادی مل سکتی ہے تو ہمیں بھی جہنم سے شاید آزادی 10 پر مل سکتی ہے. آئیے 10 کا پچ کریں. میں نے 10 بندوں کو پڑھانے کے لیے وسائل اکٹھے کرنے ہیں، میں نے 10 بندوں کو خود پڑھانا ہے، جو پڑھ جائے وہ آگے 10 کو اور پڑھا لے. جو ہے ایچ ون ٹیچ ون، لیٹس میک اٹ ایچ ون ٹیچ 10، ایچ ون ٹیچ 100. سو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. 220 ملین کی پاپولیشن والوں کو 222 ملین کو پڑھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پڑھانے میں لیٹس گو فار اے نیو سولوشن. تعلیم فاؤنڈیشن نے جو بنائے ہیں اسکول، وہ صبح کو اسکول کے طور پہ کام دیتے ہیں، شام کو وہاں پہ ای ہیلتھ ہو سکتی ہے، ای اسکلنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، ای کلبس ہو سکتے ہیں. ایک انفراسٹرکچر 4 جگہ کام دے سکتا ہے. لیٹس ورک انٹیگریٹڈلی. اور میں آفر کرتا ہوں کہ تکمیل کا ایک اسکول ہمارے گاؤں کے ساتھ لنک کرتے ہیں. اگر ہم سارے ایک اسکول کے لیے آ جاتے ہیں تو کتنی دیر لگے گی؟ ایچ ون ٹیچ ون، ایچ ون میک ون اسکول، اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ، اٹ ول ناٹ بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ. سب طارق چیمہ کے پروپوزیشن پہ کام کریں. طارق چیمہ صاحب نے 10 ملین کا ذریعہ بنے. آئیے آج شاہد صاحب ایک اور ملین کو، طارق چیمہ صاحب نے 1 ملین کیا، شاہد صاحب نے 1 ملین کیا. مشرف زیدی یہاں بیٹھے ہیں. آئی تھنک مشرف زیدی کا جتنا بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ مشرف زیدی سے پہلے ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایکچولی کتنے بچے ہیں. نہیں، یہ 26 ملین کی جو فگر ہے، وی او اٹ ٹو دی گریٹنس آف مسٹر مشرف زیدی. پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی سرکار، یہ ساری کی ساری باتیں تھیں. یہ مشرف زیدی ہیں. تو 26 ملین میں سے ایک اور بڑی چھوٹا سا کارفر، ان 26 میں تو میرے بھی 4 بچے ہو سکتے تھے. آج اگر اللہ نے مجھے وسائل دیے کہ میں نے اپنے 4 بچوں کو پڑھا لیا، تو خدا نخواستہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے اس 26 ملین میں میرا بھی کوئی بچہ ہوتا. کیا آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ پڑھے؟ وہ جو کہتے ہیں ایمپتھی سے فرق پڑتا ہے. آپ صرف یہ سوچئے کہ اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ کو کیا فیل ہوگا. آپ کی اگلی نسلوں کو تاریکی میں دھکیلنے والی بات ہے. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں جو بچہ آج 26 ملین 22 ملین جو بھی فگر بچے ہو سکتے تھے، بچے نہیں ہیں، تو خدا را
किसी और के बच्चों को पढ़ा दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बच्चे पढ़ जाएंगे. Thank you very much, Saleem It's a Saab. time for action. Definitely. बातें छोड़ें, एक एक दो दो स्कूल बनाएं. हसन बेग साहब बैठे हैं, हसन बेग साहब के पास 18,000 स्कूल हैं. 18,000 में अगर वो लिटरेसी सेंटर बना देते हैं शाम को. आई एम फेमिलियर विद सिस्टम फाउंडेशन और मेरा चांस स्कूल. मेरा चांस स्कूल के अंदर 2 सालों के अंदर मैट्रिक हो जाता है. मेरे गांव में हमारे और दोस्त नासिर तार, उनके गांव में ऐसे स्कूल चल रहे हैं. 2 साल में वो लड़कियां जो घरों में झाड़ू दे रही थी वो 2 साल में मैट्रिक कर गई. उन 2 साल में मैट्रिक करने को 6 महीने के बाद कंप्यूटर सिखा दीजिए. उसके बाद उनको टेक्निकल थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के बगैर सूद के कर्जे खुवत से दिला दीजिए. वो फैमिली बदल जाएगी. आइए मिलजुल के 22 मिलियन फैमिलीज को बदलें. 22 मिलियन फैमिली बदलने से मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के पाकिस्तान बदल जाएगा. हम जो 24 घंटे हर शाम को कंसर्न शो करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, वो आपने, मैंने, शाहिद साहब ने, चीमा साहब ने, मुशर्रफ जैदी ने, बिलाल मुशर्रफ ने, हसन बेग ने करना है. लेट्स पुट टुगेदर. फॉरगेट अखबारों पे तबसरे करने वाले या टीवी पे तबसरे करने वालों की बजाय वो बने जिनके बारे में तबसरे हैं. आइए मिलजुल के काम करें और अल्लाह की मदद का इंतजार करें इंशाअल्लाह. थैंक यू सो मच सलीम साहब. आई एम रियली ग्लैड कि आपने पहले तो हमें इनलाइटन किया कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये सारा काम हुआ, एंड नाउ जैसे आपने मेंशन किया डॉक्टर तारिक चीमा का, आई एम रियली ऑनर्ड के few years back, in fact 1 year back, I got a chance to meet him, and he's basically done some amazing work, and he's country representative of Alight, which was actually formerly known as American Refugee Committee, and then chief of party of million kids जो out of school की enrollment है. And the stats actually are showing that around 78% of this target that started from 2018 has been achieved. So Dr. Tariq, thank you very much for joining. First of all, I would like to know how this enrollment journey and this campaign worked. What kind of enrollment was this? Was this enrollment in the urban areas जो बच्चे स्कूल में बाहर थे चाइल्ड लेबर की वजह से? Was this in areas जहाँ पर स्कूल ही नहीं था तो आपने वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग एंड एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड की? What was the model? पार्टनरशिप्स ने ज़्यादा काम किया, वर्क वेल, या आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, या हमारे पास इनरोलमेंट थी एग्जिस्टिंग स्कूल्स के अंदर कैंपेन रन करके अगर उन्हीं विसिनिटी में बच्चे बाहर हैं तो उनको इनरोल किया गया? सो इनलाइटन अस कि ये जो हम लोगों ने तकरीबन 8 लाख के करीब अपने टारगेट्स जो मेंशन किए हुए हैं, जो हमने अचीव कर लिया है, शुड वी पुट दीज नंबर्स आउट ऑफ 22.8 मिलियन चिल्ड्रन एंड नाउ वी शुड बी सेफ अबाउट इट, एंड व्हाट्स द नेक्स्ट आफ्टर दिस मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोलमेंट? Where do you see कि जो इस बड़े नंबर को हमने बीट करना है, ये जो हमारे साथ एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, how we will beat this then? Kindly unmute your mic, please. Assalamu alaikum. Well, thank you very much to Takmeel and Dr. Shahid Kamar's vision and passion and inviting us all. And I was happy to be here among many doers, both from in and out of Pakistan. Back in January 2018, we embarked what is still the largest out-of-school children intervention to educate 1 million kids across Pakistan. And this happened through a consortium between Government of Qatar through Educate Child program, Government of Pakistan, Federal Ministry for Education, as well as the Government of Japan through JICA. As of February, just before the Pakistan has identified the first COVID case, we have enrolled about 850,000 children. The aim is to enroll kids from age 6 to 16, who have not been to the schools or who have been dropped out from the schools. The program is I would say that not just the largest, but perhaps the most effective or transparent
because all the children that we have mentioned that they have enrolled, they're all traceable and trackable. And that is in terms of not just their presence or attendance, but to also learning, which in fact provide us a great insight of how this sample of children is doing through this program. So now, instead of bragging about the program and how good we are, I will stop here, but really share with you the learnings we have learned through this process, because I believe they are directly relevant to the impactful outcome of this intervention. Since I think the theme of this session is revolving around impact, so it is very important that we highlight, at least to best of our learning and knowledge, what has made this program successful. So first thing is that there was diversity and flexibility in the program design. As we all know, there is no one-size-fits-all approach. So this design includes formal and non-formal education, governmental to non-governmental schools, morning, afternoon, evening schools, classroom delivery to educational radio model. So when you asked me about, all these 850 children that we say that we have had in the system, they're not all have been molded in one, structure. They are actually doing their routine life, but they have somehow now involved and engaged in education. So the purpose was, if we tell them stop everything and you have to follow our recipe or you have to take our prescription, then it would have been probably very difficult to net so many kids in a so short time. So what we have tried is we have designed the program, which I would call is very much those children centric and more so centered around their lifestyle. If, for instance, there are schools in Islamabad, which starts around 11 because they're catering to the children in labor who go to Sabzi Mandi early in the morning. So they leave home around 4 or 5 a.m. By the time they're back, they collect some, vegetables and fruits and come home and take breakfast. By that time, it's 10 a.m. And then we engage them from 11. So we tried not to disturb the children's life or their family's life or whatever their sensitivities are. And I think in the beginning of this program, there was a nice presentation which was setting the stage. Poverty was one of the elements in that. So if we cannot eradicate poverty through this program, at least we should not make this program or the poverty an obstacle to have access to education, right? So we have tried to work around it. The second most important thing was how we leverage resources through this program, which was by building partnerships. And when you build partnership, when you combine the resources, you're going to cut the cost of the delivery. And I can tell you this program was designed around $100 per child, whereas international market is, somewhere from $350 to $470 per child. So significant cost cutting into the program delivery was only possible if we are going to combine the resources. The other thing was how to expand the geographical footprint. We have picked children, about 850,000 out of 55 districts across Pakistan, representing every region, territory of the country. The district of Washuk, the farthest and the most, impoverished district of Pakistan at the border of Iran to the border of China. So the idea also was not just the equity, but also for us, a great learning how the dynamics of the program plays differently in different regions, right? So the third thing which has been also, I would say, fundamental to our success was that we have enhanced the role of females in this program delivery, be they teachers, be they advocates for the girls' education or community mobilizers. By engaging them, we have come up with an enormous figure of 46% of all those children enrolled, retained, educated are girls. So by the way, the program is not about enrolling children. It's about retaining kids and then also make sure that they have
a certain level of learning outcome. So 46% of girl children actually seems to be an anomaly. And we in fact went for a third-party independent evaluation, and those learnings one can share at some other time. So now when you say that what is the future of these children? To be honest, we in 3 years, if we are successful to enroll 1 million kids, the nation will have maybe 1 million more kids in the streets. So we cannot say that we have solved the problem. However, we have proved something, and that is, as Ranjha Sahab in his very sincere and passionate talk has mentioned, that we have taken a step and it is working. Now, how we are going to build momentum, how we're going to scale it up, how we are going to put more sanity and strategy into it to make sure that we come up with an integrated model so that we can bring more children into this whole program. So this is our challenge. Now, if we have taken a child who didn't know anything and we got him through formal or non-formal learning and make him an literate child, then he might become again an out of school children, but for the, for the middle school level or for the secondary education. So especially the kids who are below 9 have a better chance to be mainstreamed, and then they can start a regular educational pathway. But the kids who are above 9, and especially the 12 to 16 group, that is something where we see a challenge that once these kids become functionally literate, do they have a track where they can be put into an integrated education model where they can also learn skills, and then from skills they can also, which can lead them to a dignified livelihood. So these are the challenges. One actor alone cannot do anything. If you just look at the the conference today and the speakers, everybody is actually has done something phenomenal, which actually put these different components. Now the requirement is how to put these tremendous diversified work together and make a better shape. So I think country is still far when it comes to address the challenge of out of school children in a systematic way. But alhamdulillah, in 2017, when I came to Islamabad and I was talking to many people, including Ranjha Sahab, and he was probably one of very few people who said, yes, this is doable. Otherwise, people would say, have you lost your mind? The largest program we ever had was about 46,000. And then maybe another program British Council has done over the years, about 250 children. And here we come and we say, we are gonna enroll 1 million kids, and then we are gonna do it none other than with the government of Pakistan. And you know how people get so nervous when we talk about working with the government, because there are a million things they will say to support the argument that we should not work with the government. We currently have 26 partnerships across Pakistan, all education departments of the provinces, federal government, NCHD, BISP, corporate sector, from Fauji Fertilizers to PIA to Habib Rafiq. And what I have learned here is make your program flexible in its design, leverage the resources, do not ignore the power of females, engage them particularly at the community level. And that is the little story we have. And I left Pakistan at age 18. I repatriated 30 years later, and I could not thought of that there could be a better way, a better reason for me to come home. Thank you. Wonderful. I think that was a very precise and summarized recap of 2018 till 2020 million out of school children enrollment. I would just briefly recap जो हमारा ये session था, इसके हमारे पास key takeaways क्या थे, and we were joined by Wanda, and Wanda actually helped us understand the journey that she presented of 60 million girls. And she mentioned कि mobile learning labs बहुत diverse ecosystem में अगर हम लोग रखें और वो हर एक ecosystem को suit करें, तो they can produce very substantial outcomes. उसके बाद ने ये भी mention किया, जो कि हम लोग के speakers ने on and off कुछ ना कुछ hint देते रहे कि education methods जो industrial era के हैं, उनमें एक revolutionization needed है which suits the digital century requirements. Especially mobile learning labs and digital integrated systems
prove efficient in the pandemic situations, क्योंकि उनकी dependency जो है वो physical presence in a closed environment नहीं होती. Then हमारे साथ सलीम साहब ने बेसिकली जो है हमें इनलाइटन किया अबाउट सम ऑफ द मॉडल्स जो कि इम्प्लीमेंट हुए हैं बलूचिस्तान में, ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ पर वही चैलेंजिंग कंडीशंस हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन की थी कि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. But he highlighted that if we dream big and if we take the individual responsibility, let's say we pledge that each one of us will teach 10, then there are available proof of concepts जिनको replicate किया जा सकता है, जिनको expand किया जा सकता है, जिनको scale किया जा सकता है. And then we were joined by Dr. Tariq, and who mentioned and enlightened us about the largest out-of-school children intervention, million out-of-school children enrollment that happened in Pakistan in 3 years. And he highlighted 3 main points कि हमारे पास जो ये program था ये बहुत diverse था और flexible था ताकि जो multiple nature of these problems है उनको include किया जाए. चाहे वो बच्चा formal education में fit in होता है उसको formal में fit in किया जाए. If that child fits in non-formal education, let's get that done. अगर वो मॉर्निंग टाइम में पढ़ना चाहते हैं उसको मॉर्निंग टाइम में इंक्लूड किया जाए. अगर आफ्टरनून शिफ्ट्स हैं तो लेट्स डू दैट, बट लेट्स नॉट पॉवर्टी और एनी ऑफ दीज सोसाइटल जो हमारे पास चैलेंजेस हैं कम इन द वे ऑफ एजुकेशन. एंड देन लेवरेजिंग थ्रू पार्टनरशिप जो उन्होंने मेंशन की कि उन्होंने ह्यूमंगस पार्टनरशिप इस कैंपेन के अंडर की ताकि कॉम्प्लीमेंट किए जाएं एक दूसरे के रिसोर्सेज और एक्सपेंड किया जाए अपना जोग्राफिकल फुटप्रिंट. एंड देन ऑफ कोर्स द मेन थीम के हम लोगों की जो गर्ल्स इनरोलमेंट एंड रिटेंशन है वो इसी तरीके से इफेक्टिव हो सकती है अगर मैक्सिमम फीमेल्स को इंगेज किया जाए. लॉन्ग टर्म जो हमारा इम्पैक्ट है वो सस्टेन कर जाएगा. नाउ आई